اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ طلاق کے معاملہ بارے پارٹ 3 میں اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے دی جانے والی طلاقوں کی بننے والی پہلی عملی شکل بارے سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی، جسے عام زبان میں رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کسی کی بیوی بدکاری کے کاموں میں پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے اسے کس طرح طلاق دی جا سکتی ہے یا دی جائے گی۔ اپنے اس سوال کو لے کر چلتے ہیں سورۃ الطلاق کی آیت 1 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، اور دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملہ بارے کیا فرمانا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت 1 کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت پر طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود سے نکلیں، مگر یہ کہ کھلی بدکاری لائیں، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ سورۃ الطلاق کی آیت 1 کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ عدت کو گنتے رہو اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، مگر یہ کہ کھلی بدکاری لائیں، صاف واضح کر جاتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کی بد کرداری دیکھ لے تو پھر مرد اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکال کر طلاق کو مکمل کر دے، اور اس کی عملی شکل یہ بنے گی کہ بیوی کی بد کرداری دیکھنے کے بعد مرد اپنے گھر کی پاک دامنی کی خاطر گواہوں کی موجودگی میں، یعنی گواہوں کے سامنے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے، مرد اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسی وقت اپنے گھر سے نکال کر، یعنی اپنے گھر سے رخصت کر کے طلاق کو مکمل کر دے گا، اور اس کے لیے عورت کا حیض سے پاک ہونا یا نہ ہونا لازم نہ ہوگا، اور طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کی رہائش اور اس کا نان نفقہ بھی مرد کے ذمہ نہ ہوگا۔ یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے دی جانے والی طلاقوں کی بڑھنے والی دوسری عملی شکل۔ عام زبان میں اسے تینوں طلاقیں اکٹھی دینا کہا جاتا ہے، اور یہی طلاق وہ نقطہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہونے کے باوجود طلاق کی اجازت فرمانا ضروری تھا، تاکہ مسلم گھرانوں میں پاکیزگی اور پاک دامنی قائم ہو اور قائم رہے۔ بے شک مگر اللہ پاک نے اپنے شان شان طلاق کے معاملہ کو وسعت فرماتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت 229 کے بیان میں عام حالات میں بھی مردوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دینے، اور سورۃ البقرہ کی آیت 228 کے بیان میں عورتوں کو اپنے خامدوں سے طلاق لینے یعنی خلا لینے کی اجازت فرما دی، اور طلاق دینے کے لیے سورۃ الطلاق کی آیات 1 اور 2 کے بیان میں، اور خلا لینے کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 229 کے بیان میں مکمل طریقہ کار بیان فرما کر حدود قائم فرما دیں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے امن پائیں۔ بے شک سنن ابو داؤد کتاب الطلاق کی احادیث 410 اور 411 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ بے شک طلاق کے معاملہ بارے پارٹ 4 کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے دی جانے والی طلاقوں کی بڑھنے والی عملی اشکال۔ آنے والے پارٹس میں اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں سے نکل کر دی جانے والی طلاقوں کی بڑھنے والی عملی اشکال کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری ہونے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔